السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان میسم عباس۔ آج کا یہ سیگمنٹ بہت ہی خاص ہے چونکہ آج ہم اردو ادب کے ایک عظیم نام کو یاد کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں سعادت حسن منٹو کی۔ شاید ہی ان سے بڑا کوئی افسانہ نگار پاکستان میں اردو کے حوالے سے یا پاکستان سے باہر اگر عالمی دنیا کی بات کی جائے تو منظر عام پر آیا ہو۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی صاحبزادی کے گھر۔ ان سے آپ کو ملوائیں گے اور یہ جانیں گے کہ وہ کتنے عظیم باپ تھے اور وہ کیسے رائٹر تھے۔ بہت ساری یادوں سے مزین یہ ہمارا آج کا سیگمنٹ ہوگا، کہیں مت جائیے گا۔ مشکل تو کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو اچیو تو انہوں نے شہرت کی ہوئی ہے ابا جان نے، تو اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ کبھی ہم جائیں اپنا کوئی پیپر ورک کرنے، پاسپورٹ آفس جائیں، ہاں وہ لوگوں کو ذرا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی لکھتا نہیں ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ اگر لکھتے بھی تو ان کے مقابلے کا تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ابا جان جیسا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ خدا داد ہوتا ہے، پھر وہ کئی صدیوں میں ایک ایسا شخص آتا ہے۔ ہاں بہت زیادہ یادیں تو نہیں ہیں، کیونکہ میں 5 سال کی تھی جب ابا جان کا انتقال ہوا ہے۔ گھریلو قسم کے تھے، انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ میری جو نانی تھی نا، وہ ایسٹ افریقہ سے آئی تھیں۔ ہمارے نانا جان کا وہاں پہ اچانک انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے 6 بچوں کو لے کے بامبے آ گئی تھی۔ بامبے ان کے لیے بالکل نئی جگہ تھی۔ وہ تو اتفاق ہی ہوا ہے، ان کو میری نانی اور میری دادی کی آپس میں دوستی ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں۔ پھر ابا جان کا تو میری نانی کو وہ خالہ جان کہتے تھے، اور ہمیشہ میری نانی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں۔ لکشمی مینشن بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی جی۔ ہمارا ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ہم نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہم لوگ رہتے تھے لکشمی مینشن میں، اس سے اوپر میری خالہ اور خالو۔ خالہ اور خالو کے ساتھ دوری تو تیری بہت سی رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ حامد جلال کو ہم، حالانکہ ہمارے ماموں تھے مگر ہم ان کو بھائی کہتے تھے۔ ابا جان کی طرف سے رشتے میں وہ ان کے ابا جان کے بھانجے تھے۔ ابھی بھی یہ سوال اٹھتے ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں پہلے، اور ویسے ہمارا معاشرہ اتنا بدلا نہیں ہے۔ لکھ تو رہے ہوتے، پر مجھے لگتا ہے آج کل زیادہ مشکل ہے سچ بات کہنی۔ ان کے زمانے میں پھر بھی لوگ کہہ جاتے تھے، لکھ لیتے تھے اور برداشت۔ آج کل تو لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہیں، تو وہ برداشت ہی نہیں کرتے، کسی بندے کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے، ہاں جی، صاف کوئی ان سے سیکھی ہوئی ہے۔ ویسے لکھنے کا تھوڑا بہت شوق تو تھا۔ میں کالج اسکول میں ایکچولی ہم لوگوں کو تو انگلش میڈیم اسکولز میں بھیج دیا ہوا تھا، تو اسی لیے تھوڑا اس طرح کی ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ادب کی اور اردو ادب کی، اور جیسے ہونی چاہیے شاعری کی۔ پریشان ہوتے تھے، ایک تو ویسے سب سے بڑی پریشانی تو تھی وہ پہلے باقی فیملی ان کی آگے ہوئی تھی پاکستان، اور وہ بھی سمندری راستے سے۔ ابا جان بعد میں آئے تھے، میرے خیال میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ وہاں پہ بھی یہ ہو گیا تھا کہ جو ہندو تھے انہوں نے ریزینٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو فلم اسٹوڈیوز میں لکھنے والے شاعر وغیرہ سارے مسلمان ہوتے تھے، تو کچھ ہمیں خط بھی آنے شروع ہو گئے تھے یہ مالکان کو کہ آپ ان لوگوں کو نہ رکھیں مسلمانوں کو۔ تو پھر وہ ایسے حالات دیکھ کے پھر ہمیں فیملی بھی جو ادھر آ گئی ہوئی تھی، تو پھر ابا جان نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ آ جائیں۔ اور جیسے ابا جان نے ایک جگہ پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ الاٹمنٹوں کا بازار گرم تھا، تو اس وقت سارے اتنی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے کہ کس کی چیز پہ کون قبضہ کر لے، اور وہی نا اب وہ سوال تو رہا ہی نہیں۔ انڈسپیوٹڈ ہے کہ منٹو سب سے اوپر ہے۔ باقی ان کے جو کنٹمپریریز تھے، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر وغیرہ، بہت ان کے دوست تھے اور ان کے کنٹمپریریز تھے۔ تب تو میرے خیال میں ڈیبیٹ تھی کہ کون بڑا بہتر رائٹر ہے، کون بڑا رائٹر ہے، مگر اب تو آئی تھنک اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے کہ جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں اپنے یاد رکھنا چاہتے، اور وہ جو آخری ان کے ایام تھے وہ تکلیف دہ ہی تھے، فیملی کے لیے بھی اور ہر لحاظ سے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ترقی پسند ہونا چاہیے۔
کیونکہ ہر چاہتا ہے کہ اپنے لیے بہتری ہو، اس کی نسل، اگلی نسل اس سے بہتر ہو. تو یہ ترقی پسندی کا خطاب کسی ایک کو نہیں دینا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، اور سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہاں تک پہنچیں. تو جی جناب، آپ نے اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے حوالے سے خصوصی انٹرویو ملاحظہ کیا ہے. وہ منٹو جو آج بھی زندہ ہے، وہ منٹو جو آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ لوح جہاں پہ اس کا نام حرف مکرر نہیں ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.